تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقاسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا آخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 14 اگست یوم آزادی کے سلسلہ میں آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کا موضوع ہے پاکستان ارض ایمان۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس ملک کو سدا سلامت رکھے، اور رب ذوالجلال
اس کو حقیقت میں ارض الایمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ روئے زمین پر پاکستان کی سلطنت اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ پاکستان کا معرض وجود میں آنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کا کئی صدیوں کا سفر، جس کا نتیجہ پاکستان کی شکل میں سامنے آیا، یہ پاکستان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور قرآن و سنت کی ایک جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ اگرچہ پاکستان ابھی تک ان مقاصد کے لیے تڑپ رہا ہے جن مقاصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا، اگرچہ پاکستان کی آزادی ابھی ادھوری ہے، اگرچہ پاکستان میں یوم آزادی ہم ایسے حالات میں منا رہے ہیں کہ کوئٹہ جیسا شہر لو لہان ہے اور پورا ملک اس میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ اگرچہ ہم اپنا یوم آزادی ایسے حالات میں منا رہے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں دجالی سوچ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں نے جو شروع میں الفاظ بولے ان کا تعلق قیام پاکستان کے ساتھ ہے، اور قیام پاکستان تو اللہ کے فضل سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستان قائم ہوا، قائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قائم رہے گا۔ باقی جو کچھ اب تک کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، اور پاکستان کے مقاصد کی عدم تکمیل ہے، اس کے لحاظ سے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مچھلی کو جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے، اس کے لیے ہم اس ستھرے حوض کا اہتمام کریں کہ جس کی وجہ سے ہی اس کا اضطراب ختم ہو سکتا ہے۔ چونکہ پاکستان کا قیام روئے زمین پر یہ کوئی آسان سا کام نہیں تھا۔ اب بنے ہوئے پاکستان کو سنبھالنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، جب ایک طرف ہندو بنیا تھا، دوسری طرف برٹش استعمار تھا، اور پھر مسلمانوں کے اندر مسلمان کہلانے والے ان دونوں دھڑوں کے ایجنٹ بھی موجود تھے، اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے روئے زمین پر ایک سلطنت مرز وجود میں آئی، اور اس کی بیس صرف اور صرف کلمہ اسلام ہے، اور اسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ تو کروڑوں سلام ہیں ان قائدین تحریک آزادی کو، مجاہدین تحریک آزادی کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے اپنے گھر چھوڑے، ہجرت کی، جنہوں نے صدیوں تک مختلف مراحل میں حصہ لیا اور جہاد کیا،
وہ سارے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے ان آخری صدیوں کے اندر مادہ پرستی کے سینے چیرتے ہوئے محض دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے وہ کچھ کر دکھایا کہ روئے زمین پر وہ حصہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کا ہی قرار پایا ہے۔ پاکستان کے لیے کہ پاکستان ہونا چاہیے، یہ سوچ بڑی مبارک سوچ تھی۔ جن لوگوں کو یہ سوچ آئی ان کی یہ سوچ قرآن و سنت کی خوشبو سے مرکب ہوئی، ان کی یہ سوچ ہجرت مدینہ منورہ سے تیار ہوئی، ان لوگوں کے یہ سوچ قرآن مجید کی آیات سے ملی۔ آج تو اس سوچ کے خلاف مورچے قائم ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور اس سوچ کے خلاف چینلوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ سٹیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقدس شہر مکہ مکرمہ کس قدر انوار و تجلیات کا مرکز تھا، اور آج بھی ہے، لیکن اسلام کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہر چھوڑا اور مدینہ منورہ میں جا کے ڈیرا لگایا۔ اس کے پیش نظر کیا مقاصد تھے، کیا حکمتیں تھیں؟ حکم خداوندی جو ہجرت کا آیا اس کے راز کیا تھے؟ ان بیسیوں وجوہات اور حکمتوں میں جو سر فہرست حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جو اس کو اختیار کرے وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا، اور جب اظہار کرتا ہے تو پھر اظہار کے لیے اس کے پاس مواقع ہونے چاہیے، اور پھر جب اس پر عمل کرے تو محض حجرے میں نہیں کر سکتا۔ اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے لیے بازار پاس ہونا چاہیے، دکان پاس ہونی چاہیے، میدان پاس ہونا چاہیے، محلے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ہوم لینڈ اور روئے زمین ہونی چاہیے، تب جا کر ان تعلیمات پہ عمل ہو سکتا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کا ماننے والا ہر وقت گرد و پیش سے باخبر ہوتا ہے، وہ کسی ایسی مستی بھی نہیں رہ سکتا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اب دن ہے یا رات ہے، دوپہر ہے یا عصر ہے، یہ اسے خبر ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں طرف مشرق ہے یا مغرب ہے، میں کس طرف ہوں۔ اسلام ماننے والے پر جو نماز فرض کی گئی ہے اور نماز کے اوقات رکھے گئے ہیں، تو پھر اسلام نے یہ بتایا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اسے کم از کم اتنا ہوش تو ہونا چاہیے کہ اب سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے، اب زوال کا ٹائم ہے، اب زور ہے یا عصر ہے۔ اب یہ اس کے جینے کے لیے، اسلامی زندگی میں رہنے کے لیے بنیادی سب سے پہلی چیزیں ہیں۔ اسے پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، کہ میں نے سر جھکانا ہے تو میں نے کس طرح منہ کر کے سر جھکانا ہے، یعنی اتنا ارد گرد سے باخبر ہونا، یہ ایک مسلمان کے لیے ابتدائی طور پر دیگر سرکمسٹانسز کو جاننا، اور وہ تو دور کی بات ہے، اتنا تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان 24 گھنٹے کہیں گزارے اور وہ چپ سرکار بن کے بیٹھا ہو، اس کا پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ نہیں، وہ وضو بھی کرے گا، وہ قیام بھی کرے گا، وہ رکوع بھی کرے گا، وہ سجدہ بھی کرے گا۔ اس کی مسلمانی اندر چھپ نہیں سکتی، اس کا اظہار ہوتا ہے، اور جب اظہار ہوتا ہے تو پھر جو اس مسلمانی کے دشمن ہیں، جن کو سجدہ برداشت نہیں، جن کو رکوع برداشت نہیں، جن کو وحدہ لا شریک کی توحید برداشت نہیں، جن کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام برداشت نہیں، وہ پھر ان چیزوں سے سیکھ پا ہوتے ہیں،
اور مسلمان نے تو دن میں 5 مرتبہ یہ عمل دہرانا ہوتا ہے، پھر اس نے جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے چند دنوں کے بعد، پھر اس کے کچھ مسائل ہیں جن کے لیے معاملات کے لحاظ سے اسے باہر کے ماحول سے منسلک ہونا ہوتا ہے، پھر اگر اس معاشرے میں کوئی چوری کرے تو شریعت اس کا ہاتھ کاٹنے کا کہتی ہے، اور اگر یہ حد نافذ کرنے کی کسی کے پاس قوت نہیں ہے، نظام ایسا قائم نہیں، تو پھر امن آشتی کے تقاضے پورے کیسے ہوں گے؟ قصاص ہے کہ کوئی بلا وجہ کسی کو مار دیتا ہے تو شریعت اس مظلوم کے خون کا حساب لیتی ہے، تو اس کے لیے محض اجرا تو کافی نہیں، شریعت کے اندر یہ ہے من بدل دینا فاقتلوہ، کہ جس نے دین بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ تو یہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، اس اسلام کے تقاضے ہیں، اس کے لیے ایسا شیشے کا گھر نہیں چاہیے کہ جس کے اندر بیٹھ کے ایک مسلمان محض اس میں اللہ کو یاد کر کے زندگی بسر کر سکے، اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ یہ حکمت تھی کہ مکہ مکرمہ پہ جب قریش کا کنٹرول تھا تو میرے آقا علیہ السلام کو رب نے حکم دیا اور آپ نے مدینہ منورہ میں سلطنت قائم کر دی، جہاں ہر طرح آزادی کے ساتھ اس دین کے احکام پر عمل ہوا، اور نئے احکام آ گئے جو ابھی مکی زندگی میں نہیں تھے، اور خصوصی معاملات کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ہدایات آ گئی۔ حالانکہ رب تو کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہتا تو کن کہتا تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل کا کنٹرول ختم ہو جاتا، سارے سور میں کفر کے جہاں سوئے تھے سو جاتے، جل کے راکھ ہو جاتے، مر جاتے، مگر چونکہ اس دین نے قیامت تک چلنا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں بھی سکھائیں، حکمتیں بھی سکھائیں۔ اللہ کے امر کن کے سامنے کسی کی کیا مجال تھی کہ اگر ہجرت کا جب حکم دے بھی دیا تھا تو پھر رات کے وقت اندھیرے میں گھر سے نکلنے کا مطلب کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام ٹھہرے غار کے اندر اور پھر دوسرے معروف راستے سے ہٹ کر مدینہ منورہ پہنچے، حالانکہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، خالق کائنات کے لیے تو یہ کن کی بات تھی کہ دن کا وقت ہوتا، دوپہر کی گھڑیاں ہوتی، سارے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا جاتا، سب کھڑے ہوتے اور ان کے بیچ میں سے ہمارے نبی علیہ السلام جلوس لے کے گزر جاتے اور مدینہ منورہ چلے جاتے۔ یہ سب کچھ امکان میں تھا، ہو سکتا تھا، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو چونکہ وہ دین دیا کہ جس نے قیامت تک چلنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں سامنے نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی اس امت نے سرکار کی سیرت سے سبق لے کے آگے چلنا ہے، آگے کے معاملات طے کرنے ہیں۔ تو ہزارہا حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سرزمین آباد کی گئی، وہاں نظام لانچ کیا گیا، وہاں سلطنت قائم کی گئی، اور یہ بر صغیر کے مسلمان کی روشن خیالی ہے کہ جس عظیم مشن کے لیے مدینہ منورہ کی سلطنت مکہ مکرمہ جیسا شہر ہوتے ہوئے آباد کی گئی، اور پھر اسی سلطنت کا نور مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہی سوز بر صغیر کے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہم ایسی سرزمین حاصل کریں جہاں ہم مدینہ منورہ کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں، ہماری اپنی زمین ہو، ہمارا اپنا علاقہ ہو، ہم نمازیں پڑھیں، ہم اس میں حدود کو نافذ کریں، ہم اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق چلائیں۔ لہٰذا بر صغیر کے مسلمان ان کو فقاہت میں استدلال میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور اللہ کا فضل ہے انہوں نے جو سوچا صحیح سوچا، قرآن و سنت کے مطابق سوچا، اور اس سوچ کو لے کر جو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے جہاد کیا، اس میں بھی غفلت نہیں کی۔ 2-4 جانیں دینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے 20 لاکھ جانیں دی ہیں اس آزادی کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے، اور پھر کئی صدیوں تک مرحلہ وار جہاد ہوتا رہا ہے۔ یہ اپنا محلہ، اپنا چھوٹا سا گھر کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں، 5 بندے تیار نہیں ہوتے، لیکن 2 کروڑ مسلمان کیسے تیار ہو گئے جنہوں نے کہا گھر جاتا ہے تو جائے، ماحول جاتا ہے، شہر جاتا ہے تو جائے، ہم اس نور نگر میں جا بسیں گے
کہ جہاں شریعت مطہرہ کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ یہ جہاد جس وقت ہو رہا تھا ارد ایمان کے لیے، اس وقت بھی آفتیں تھوڑی نہیں تھی، اس وقت بھی اکھنڈ بھارت ماتا کہ بھارت کی سرزمین ہماری ماں ہے، یہ نعرے بلند ہو رہے تھے کعبے کی تجلیوں کے مقابلے میں، زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا کی شانیں بیان ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی کعبے کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کا تقدس بیان ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی منبر و محراب میں بیٹھے کچھ لوگ وہ گاندھی ازم کو عربی میں پیش کر رہے تھے، قرآن و سنت سے استدلال کر کر کے۔ اس وقت بھی ایسی سوچیں موجود تھیں جیسے آج وحدت ادیان ہے کہ سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک ہیں۔ اس وقت باقاعدہ جلسے ہو رہے تھے اس نعرے پر، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، معاذ اللہ یہ نعرے لگ رہے تھے برے صغیر میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، یہ نعرہ لگ رہا تھا۔ اور کون لگا رہے تھے؟ کچھ داڑھیوں والے لگا رہے تھے اور ان کے چیلے لگا رہے تھے، اور لوری دے کے بر صغیر کے مسلمانوں کو سلانا چاہتے تھے کہ آزادی کی باتیں مت کرو، اپنی ماں کے دو حصے کرنا چاہتے ہو۔ بھارت کو ماں کہہ کر تقریریں کرتے تھے کہ بھارت یہ ہماری ماں ہے، اس کے ٹکڑے کیوں کرنا چاہتے ہو تم آزادی کی باتیں کر کے، علیحدہ ملک لینے کی باتیں کر کے۔ مبارک ہو سنی سوچ کو جس نے اس فتنے کا جواب دیا اور برسرے پیکار اس کو رد کر کے یہ اعلان کیا کہ ہماری ماں بھارت نہیں، ہماری ماں، ہمارا نظریہ وہ ہے کہ جو نظریہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کے مطابق مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہے اسلام اس کا رشتہ ہے۔ حضرت سلمان نے جو بتایا تھا کہ میرے باپ کا نام اسلام ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے۔ تو اس اسلام کی نسبت سے بر صغیر میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس وقت جن طوفانوں کا بر صغیر کے مسلمانوں نے مقابلہ کیا اہل سنت کی قیادت میں، یہ تو آخری مرحلہ تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کی سوچ کو دفن کر کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور پھر یہ اس تحریک آزادی کی 3 صدیوں کے آخری حصے کی آگے مزید کافش تھی۔ لیکن یہ سوچ، اس کا بیج، اس کی فصل، اس کے مالی جنہوں نے گلشن تیار کیا اور بیدار کیا بر صغیر کو، اور پھر بانی پاکستان کے ہمراہ باقاعدہ ساتھ دیا، یہ اول سے لے کر آخر تک اگر سارے نام گنوں گے تو یہ وہی ہے جن سب کا تعلق مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ تھا۔ یہ تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء چودھری حبیب احمد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، مجھے اس کی صداقت کے لحاظ سے تلاش تھی کہ ایسا بھی کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے ماخذ پھر تلاش کیے اور آج کی اس تقریر میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ارد ایمان کی سلطنت کے حصول کے لیے کتنی کوشش ہوئی، اور آج اس سلطنت کے قیام کے بعد ایمان کے نعرے پر بھی پابندی لگا رہی ہے کہ پاکستان ایمان کے لیے ہے، پاکستان برائے ایمان، اس کی آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ اس وقت 1941 جون کی بات ہے، شولہ پور کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی، آل مذاہب کانفرنس۔ اس کانفرنس کے اندر پنڈت سندر لال نے تقریر کی، اور پنڈت سندر لال نے یہ تقریر میں کہا، چونکہ سب اس کی فکر کے لوگ بیٹھے تھے اور اسی کی فکر کے تابع کچھ مسلمان ایجنٹ بھی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے اس کانفرنس میں، اس نے کہا کہ اسلام یہ خود تسلیم کرتا ہے کہ نجات و سعادت کی راہیں ہر مذہب میں یکساں طور پر موجود ہیں، معاذ اللہ، کہ ہر مذہب والا ہی نجات پا جائے گا قیامت کے دن، ہر مذہب، خواہ ہندو ہو، سکھ ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، ہر مذہب والا ہی۔ یہ
نجات پا جائے گا اور کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں. یہ تقریر ہو رہی تھی. اس نے کہا اصل مذہب خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی ہے، اور یہ اصل ہر مذہب میں موجود ہے. فرق صرف شرع، منہاج اور فروعات میں ہے، اور ایسا فرق کچھ اہمیت نہیں رکھتا. اس پنڈت نے جب یہ تقریر کی تو اس سے، چونکہ یہ پورے اسلام پر آری چلانے کے مترادف تھا، کیونکہ رب یہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا جو کوئی دوسرا دین قبول کرے، تلاش کرے، فرمایا وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا. قیامت کے دن نجات ملے گی تو صرف اسلام سے نجات ملے گی. اور فوقیت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اور وہ بھیجا اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے. یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، فوقیت والا ہے. قرآن تو سارا اول سے آخر تک یہی پیغام دیتا ہے، لیکن اس کانفرنس میں وہ پنڈت اسلامی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اسلام میں اجازت ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، جیسے آج کئی نام نہاد لیڈر اس طرح کی بولیاں بولتے ہیں مذہب کا نام لے کر. جب اس نے یہ بات کی مجمع میں اضطراب تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا. اس نے ایک حوالہ پیش کیا. حوالہ اس نے قرآن مجید کی تفسیر کا پیش کیا، اور تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن. ابو الکلام آزاد نے جو قرآن کی تفسیر لکھی، وہ اس نے مجمع عام میں حوالہ پیش کیا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے دین صحیح ہیں اور کسی کو کوئی فوقیت نہیں، اور سب ہی قیامت کے دن نجات پا جائیں گے. دیکھو میں قرآن سے اس بات کو ثابت کر رہا ہوں. تو ابو الکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن، اس کی پہلی جلد جو ہے وہ تو 1930 میں بھی چھپ چکی تھی. یہ وہ تفسیر ترجمان القرآن ہے. اس کے اندر جو اس نے حوالہ دیا، میں نے اس کو ڈھونڈا. ادھر ایک طرف خطبہ الہ آباد ہے، ایک طرف علامہ اقبال کی سوچ ہے، ایک طرف امت کے سارے ولی اکٹھے ہیں، اور ایک طرف پورا بر صغیر اپنی جانیں پیش کر رہا ہے، اور ہندو مذہب دھرم کے خلاف پوری امت بیدار ہو چکی ہے، اور دوسری طرف قرآن ہی کا نام لے کر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کتاب کے اندر اس تفسیر میں جو اس کے آغاز میں اس کی تاریخ لکھی ہے 12 ستمبر 1931 عیسوی، کلکتہ کے اندر جب یہ پہلی مرتبہ یہ پہلی جلد چھپی. ایک آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اتنا اس نے دین سے انحراف کیا. اب اس کا ترجمہ اگر کنز الایمان سے دیکھو تو پتہ چلے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن کی ترجمانی کیا ہے. اس نے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا جو لوگ پیغمبر اسلام پر ایمان لا چکے ہیں وہ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو یہودی ہیں یا نصارہ اور سابی ہوں، کوئی ہو کسی گروہ بندی میں سے ہو، کوئی ہو کسی گروہ بندی میں سے ہو، لیکن جو کوئی بھی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان اور عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا. اس آیت کا ترجمہ پنڈت سندر لال نے مجمع عام میں پیش کیا. اس نے کہا کہ قرآن تو اجازت دے رہا ہے
کہ ایک طرف ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، دوسری طرف ہیں یہود اور نصارہ، اور پھر کوئی مذہب ہو، کوئی فرقہ ہو، ان سے آگے ان کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے اجر پائیں گے اپنے مذہب کا، اپنے عمل کا، اور اس میں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ وہ اپنے نظریے کے مطابق چونکہ یہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، تو لکھا خدا پر ہمارا بھی ایمان ہے اور آخرت پر ہمارا بھی یقین ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانیں گے، اور قرآن ہمیں اجازت دے رہا ہے۔ اور ابو الکلام کا یہ ترجمہ پیش کر کے اس نے اپنی اس ساری غلط سوچ کو قرآنی سوچ قرار دیا اور ایمانی سوچ قرار دیا، اور یہ واضح کرنا چاہا کہ معاذ اللہ قرآن تو ہندو مذہب، سکھوں کے مذہب، نصرانیوں اور یہودیوں کے مذہب کی حمایت کر رہا ہے، اور اس دین کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جو نہیں پڑھتے اور پڑھنے والے سارے برابر ہیں، اور یہ وحدت ادیان ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جس وقت فضا قائم تھی اور گاندھی کو رسول السلام کہا جا رہا تھا اور مسجدوں کے ممبروں پہ اسے بٹھایا جا رہا تھا، اس وقت اگر میدان میں نکلے ہیں تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بریلوی میدان میں نکلے ہیں۔ انہوں نے علم سے، قلم سے تمام علماء بدایون اہل سنت، علماء مراد آباد اہل سنت، وہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ خطہ جو پاکستان بنا، اس کے تمام اکابر، خواہ وہ مانکی شریف ہو، خواہ وہ علی پور شریف ہو، خواہ وہ گولڈا شریف ہو، خواہ وہ سیال شریف ہو، خواہ وہ شرک پور شریف ہو، یہ سارے عظیم مراکز، ان کے شیوخ جو ہیں انہوں نے کمر ہمت باندھی اور انہوں نے گاندھی کے اس مکر کا جواب دیا۔ دوسری طرف تو آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب زوال سے اقبال تک، اس میں لکھا ہے کہ الیکشن کے موقع پر کچھ مولویوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے حمایت کے عوض میں 50,000 مانگے، جو اس وقت کی ایک بڑی رقم تھی، تو جب انہیں نہیں ملے تو انہوں نے فوراً دوسری جگہ کی شمولیت اختیار کر لی۔ ان کی حمایت کی قیمت 50,000 تھی، اور جب پوری نہیں ہو سکی تو انہوں نے دوسری طرف سے اس کو وصول کیا، اور گاندھی ازم کی حمایت میں کانگریس میں عربی میں اپنے خطبے دینے شروع کر دیے۔ اس بنیاد پر اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس قدر اندھیرا چھایا ہوا ہو کہ کوئی بھی ہو، کوئی گروہ ہو، کسی طرح کی بات ہو، ان سب کو قرآن سے سند دی جا رہی تھی، جبکہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار کو مان چکے ہیں، ابھی سرکار نے اعلان نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے اگر سرکار کے اعلان کے وقت وہ بھی زندہ ہی تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوا پہلے تھا، سرکار نے اعلان نبوت کیا، تو قرآن کہتا ہے اب نئے سرے سے یہ کلمہ پڑھے محبوب کا۔ اور یہود اور نصارہ فرمایا ان میں سے جو زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، فرمایا ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں انہیں پھر ایمان لانا پڑے گا، اور پہلا جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے وہ کلمہ غیر معتبر ہو چکا ہے، اگرچہ اپنے سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد سے سب کے زمانے ختم ہو چکے ہیں، اور قیامت تک سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا جھنڈا لہرانے والا ہے۔ اور آخرت اور اللہ پر ایمان کے لحاظ سے بھی نئے سرے سے ان کا تقاضا کیا گیا کہ ان کی پہلی سوچ اور تھی، اب ایمان کے تقاضے اور ہیں، اور ایمانیات میں سے اول سے لے کر آخر تک ایک ایک چیز کا ذکر کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی کی انفرادیت ہے اس کے لحاظ سے کہ وہ اہم ترین چیز ہے، اور ان دونوں کے اندر وہ داخل ہے۔ یہ ساری احکام کی آیات جو اول سے لے کر آخر تک قرآن مجید برہان رشید کے امور کو واضح کر رہی ہیں، انہوں نے گرامر کے اصول کو چھوڑ کر محض ہندو نوازی کے اندر، محض یہود کے لیے ان کے دین کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے کہ اسلام کے بعد بھی انہیں گنجائش ہے، وہ جو کچھ کرتے پھریں،
ان لوگوں نے قرآن و سنت کے مفاہیم کو بدلا، مگر اللہ کا فضل ہے کہ علماء اہل سنت نے اسی وقت اس فتنے کو بھانپ لیا، اپنے فتاویٰ دیے، یہاں تک کہ مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہوئے ہمارے پیران طریقت تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دو گے تو پھر وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے، پھر وہ قبرستان میں مسلمانوں کے دفن ہی نہیں ہوگا، چونکہ پاکستان کی جد و جہد یہ حق اور باطل کا مارکا تھا، یہ جد و جہد فرائض میں تھی، یہ کار ثواب تھا، یہ بہت بڑا عملی جہاد تھا۔ اس کے نتیجے میں جب ہمارے فتاویٰ علماء اہل سنت کے جو تفصیل سے آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں، یہ ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگایا، قافلہ چلتا رہا اور بالآخر 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ابوالکلام جس نے تفسیر میں اتنی بڑی خیانت کی، اس کے جلسے کے اندر حدیث میں بھی خیانت کر کے بورڈ لگائے گئے، اس نے بینر آویزہ کروایا اپنی کانفرنس کے اندر جس میں یہ لکھا تھا کہ ایمان کی بڑی 2 علامتیں ہیں، یہ فرمان رسول اللہ علیہ السلام ہے، اپنی طرف سے اس نے بیان کیا کہ ایمان کی بڑی 2 علامتیں ہیں، ایک علامت حیا ہے اور دوسری علامت وطن سے پیار ہے۔ اور وطن کیا ہے؟ ہندوستان۔ وطن کیا ہے؟ بھارت۔ تو اس نے کہا کہ بھارت سے پیار کرنا کہ بھارت ٹوٹ نہ جائے، بھارت کی پارٹیشن نہ ہو، بھارت تقسیم نہ ہو، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر جو عام ایک مقولہ ہے، حدیث نہیں، حب الوطن من الایمان، یہ باقاعدہ اس کے بینر لگائے جاتے تھے کہ ہندوستان کی محبت ایمان ہے، بھارت کی محبت ایمان ہے۔ تو ایک طرف گاندھی کا نعرہ تھا اکھنڈ بھارت، وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی تقریروں میں زہر گھول رہا تھا، اور دوسری طرف یہ لوگ تھے کہ جس کی بنیاد پر بالآخر اقبال کو بھی یہ بات کہنا پڑی، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زی دیوبند حسین احمدی چے بلجبیز سرود بر ممبر کہ ملت از وطنس چے بے خبر از مقام محمد ربیز بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤز گر بہو نہ رسیدی تمام بولحبیز۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری نسبتوں کا محور، ہماری محبتوں کا مرکز، ہمارے عشق کا مدار ہے، اور آپ کی نسبت سے قوم بنتی ہے، قوم وطن کی نسبت سے نہیں بنتی کہ وطن ایک ہے تو قوم ایک ہے۔ فرمایا ہماری قوم اس سے ملتی ہے جس کے سینے میں عشق رسول علیہ السلام موجود ہے۔ تو یہ پاکستان، یعنی 1-2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ آج کی اس نسل کو کیا پتا ہے کہ پاکستان کی طرف آنے والا رستہ کتنے مقتل درمیان میں اس کے موجود، درمیان میں کتنے صحرا تھے مشقتوں کے کہ وہ عبور کر کے یہ منزل ہمیں پاکستان کی ملی ہے۔ اس قدر یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی، دوسرے تو دشمنی کر ہی رہے تھے، لبرل اس وقت کے تو وہ تو دشمنی کر ہی رہے تھے، لیکن دین کا لبادہ اوڑھ کر فتوے کی زبان سے قرآن اور سنت کا نام لے کر بھی مسلمانوں کو لوری دے کر سلانے کی کوشش کی گئی کہ علیحدہ وطن کی بات مت کرو۔ اللہ کا فضل ہے بر صغیر بیدار ہوا اور علیحدہ وطن خالق کائنات کے فضل سے حاصل ہوا۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا، صدیوں تک، قیامت تک جب بھی مسلمانوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ کریڈٹ سب سے منفرد ہوگا کہ ملک کہیں بنے بولی کی بنیاد پر، کہیں بنے رنگ کی بنیاد پر، کہیں بنے نسل کی بنیاد پر، کہیں بنے پہاڑوں اور دریاؤں کے جغرافیہ کی بنیاد پر، مگر بر صغیر کے مسلمانوں نے وطن بنایا ہے تو کلمے کی بنیاد پر، اور اس کو باقاعدہ پوری عرب دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا اس وقت بھی، اور اس سے پھر امیدیں وابستہ کی گئیں۔ ابھی اپریل 1948 کی بات ہے، یعنی پاکستان بنے صرف 7 مہینے ابھی گزرے تھے۔ میرے استاذ محترم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دورے پر گئے، 100 افراد ان کے ساتھ تھے، پیر آف گولڑا شریف کی قیادت میں۔ کہتے ہیں ہم بغداد شریف پہنچے، پیران پیر، پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی دہلیز پر حاضری ہوئی، تو وہاں عرب علماء ملنے آئے اور انہوں نے مبارک دی کہ کمال کر دیا ہے بر صغیر کے مسلمانوں نے، عرب ہم ہیں، دین ہمارا ہے،
ہم دین کے نام پہ سٹیٹ نہیں بنا سکے اور انہوں نے دین کے نام پہ سٹیٹ بنا کے دکھا دی ہے. ساتھ ہی فوراً انہوں نے سوال کر دیا کہ جس ملک کو تم نے اتنی محنت اور کوشش کے بعد اسلام کے لیے بنایا ہے تو اب اتنے مہینے گزر گئے، کیا اسلام نافذ بھی ہو گیا ہے جس مقصد کے لیے تم نے بنایا تھا؟ تو میرے استاذ محترم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس وقت کا یہ جملہ ان کے سفر نامہ بغداد میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگے میں نے کہا ابھی اسلام نافذ تو نہیں ہوا مگر بہت جلد نافذ ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں میں جذبہ بہت ہے. یہ لفظ ہیں آپ، لوگ اس لیے کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو پاکستان جب بن گیا ہے تو پھر اس میں اسلام بھی انشاءاللہ جلد نافذ ہو جائے گا. تو علماء و مشائخ جو ملاقات کر رہے تھے انہوں نے جواب میں کہا ہم سب کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، ہماری امیدوں کا مرکز پاکستان ہے. ہم یہاں اپنی حکومتوں کے خلاف جب تڑپتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک روشن مثال آئی ہے پاکستان کی. وہاں اگر اسلام نافذ ہوا تو پھر ہمارے ہاں بھی نافذ ہو جائے گا. اب دیکھو تو صحیح، یعنی پاکستان پر عرب امیدیں باندھے ہوئے ہیں، عرب علماء و مشائخ، بغداد شریف کی دھرتی کے علماء کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوا تو پھر ہمارے پاس بھی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ بلا تو ہر جگہ استعمار کی ایک ہی تھی. انہوں نے کہا جب بر صغیر کے مسلمانوں نے استعمار کو شکست دے دی ہے اور ملک لے لیا ہے تو پھر وہاں اسلام نافذ ہوگا تو ہم یہاں تحریک چلائیں گے. ہمارے ہاں جو مسلط لوگ ہیں برٹش استعمار کے ایجنٹ، ہم ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹائیں گے اور یہاں بھی اسلام نافذ ہوگا. اب یہ یعنی اتنا بڑا کردار تھا بر صغیر کے مسلمانوں کا، اور اس کے لیے کہ پاکستان بن گیا ہے. اب اس میں نظام اسلام کے لیے جس عرب شریف سے اسلام چلا ہے وہاں کے لوگ بھی منتظر ہیں کہ پاکستان میں اسلام آئے گا تو ہمارے ہاں بھی اسلام نافذ ہو جائے گا. لیکن افسوس ہے کہ پاکستان آج تک اپنے اس عظیم مقصد کے لیے تڑپ رہا ہے. پاکستان کے رہنے والے جہاں اعزاز کے مستحق ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے، جو بولی کی بنیاد پہ نہیں بنا، رنگ کی بنیاد پہ نہیں بنا، نسل کی بنیاد پہ نہیں بنا، بلکہ وہ ملک جو ہے وہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا. اگر ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور یقیناً یہ اعزاز ہے آج کے مختلف ممالک کے رہنے والوں کے مقابلے میں، تو پھر جتنا بڑا منصب ہو اس کا امتحان بھی ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کا پیپر اور ہوگا کہ تم نے کوشش کیوں نہ کی کہ تمہیں کوئی ٹکڑا زمین کا ملے جہاں تم اسلام نافذ کر سکو. اور ہمارا سارے مسلمانوں میں سے پاکستان کے مسلمانوں کا قیامت کے دن یہ منفرد پرچہ ہوگا، پیپر ہوگا کہ تمہیں جو رب نے ملک دیا تھا تم نے پھر دین نافذ کیوں نہ کیا، تم نے اسلام نافذ کیوں نہ کیا. ارے جو ویسے لچا ہو، بدماش ہو، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دیتا، لیکن جو صوفی ہو، تہجد گزار ہو، اور اس کے ہاں جب گڑبڑ ہو تو پھر سارے کہتے ہیں تو اچھا متقی ہے، اچھا پارسا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، تو نے بھی یہ کام کیا. تو پوری دنیا میں پاکستان ہے سارے ملکوں میں داڑھی والا ملک، پاکستان ہے امامے والا ملک، پاکستان ہے مدینہ منورہ کی غلامی میں تقدس اور طہارت والا ملک. اور یہاں جس وقت کوئی برائی ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کو کوستے ہیں غیر مسلم کہ تم ہمارے ہم سے تقاضے کرتے ہو کہ ہمیں زمین چاہیے، ہمیں جہاں لی ہوئی ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو؟ جو جگہ تمہیں مل گئی ہے دین کے نام پر وہاں تم نے کیا کیا؟ یعنی اتنا حساس ہے پاکستان کا نظام، اتنی حساس ہے پاکستان میں نظام حکومت چلانا، اتنا حساس ہے پاکستان کے آئین کے اندر مختلف چیزیں لانا کہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، چونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو تانے ملتے ہیں،
اس کی بنیاد پر چونکہ مسلمانوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے پاکستان کے رہنے والوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرنا، یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہ ہو، یہاں نظام سلطنت قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ باقی ملکوں کے لحاظ سے جو اہم ملک ہیں، میں پاک عرب کے پاک مقام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عام ممالک کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور وہاں بھی اہل حق تو اہل حق ہیں، لیکن جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں وہ عار اور ذلت کا نشان ہیں۔ اس واسطے کہ پوری دنیا اگر بن سکتی ہے تو مدینہ منورہ کی کالونی بن سکتی ہے، واشنگٹن کی کالونی نہیں بن سکتی۔ اب اس کی ایک مثال دیکھو، ہندوستان جمدہ شاہی لکھنؤ کے قریب، وہاں کے مفتی اختر حسین صاحب کی مجھ سے ملاقات ہوئی رمضان میں، اور غازی ممتاز حسین قادری قدس سر العزیز کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب تم ڈی چوک میں تھے، ہم نے بھی مختلف شہروں میں دھرنے دیے، احتجاج کیے، جلسے کیے، اور غازی ممتاز حسین قادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ اس کے کچھ دن بعد ہمارے ہاں توہین رسالت کا ایک کیس ہو گیا۔ جب وہ کیس ہوا، ہم نے اس سلسلے میں احتجاج کیا، ریلی نکالی کہ اس مجرم کو پکڑو، یہ واجب القتل ہے، اس کو سزا دو۔ تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ ہمیں انڈین حکومت نے یہ کہا کہ تم کس منہ سے آج ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ تم تو ہم سے اپنا حصہ کلمے کے نام پہ بانٹ چکے ہو، اور جو کلمے کے نام پر تم نے ملک ہم سے لیا، اس میں تو ناموس رسالت کے ہیرو کو پھندے پہ چڑھایا گیا ہے، اور تم ہمارے ہاں جلوس نکال رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو کہ گستاخ رسول کو پھانسی دو۔ کہ اس ملک میں گورنر نے گستاخی کی اور جس نے اس کو ٹھکانے لگایا، تمہارے اس پاکستان کے نظام نے اس کو سولی پہ چڑھایا، تو تم آج ہمیں شریعت کے حوالے دیتے ہو اور ہم سے تقاضا کرتے ہو پہلے جو ہم سے حصہ بانٹ کے لیا ہے اس کا تو نظام ٹھیک کرو، اس میں تو توہین رسالت پہ پہرے لگاؤ، اس میں تو جو ہیرو ہے ناموس رسالت کی ان کی حفاظت کرو۔ تو وہ کہتے ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کو کیا جواب دیں کہ ہم نے تو ملک لیا ہی اسلام کے لیے تھا، یہ پاکستان جو بنا ہے، اور اس کے اندر جب یہ حادثہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، تو اب اس سے کتنے کافروں کی زبانیں کھل گئیں، کتنے غیر مسلموں نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کر دیے، کیونکہ ایمان اسلام کے نام پر لی ہوئی سلطنت اور لیے ہوئے ملک کے اندر جب اس طرح کا سیاہ کارنامہ ہوا تو اس کی اثرات پوری دنیا کے مسلمانوں پہ پڑے اور مسلسل آگے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس واسطے اے پاکستان کے باسیوں، یہ پاکستان، اس میں رہنے کا اگر اجر و ثواب ہے تو پھر اس کے حالات کو سدھارنے کے لحاظ سے بھی ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنا بڑا انعام دیا گیا، تم اتنے نکمے نکلے کہ تم نے اپنے انعام کی قدر نہیں کی، اس انعام کی حفاظت نہیں کی، تم نے صدیوں نعرے لگائے کہ ہمیں دیش چاہیے، ہمیں ملک چاہیے، ہم اپنی خواہش پہ نہیں رب کی مرضی پہ چلیں گے، تو پھر تم بھول گئے ان باتوں کو، تمہارے بڑوں نے مانگ کے لیا یہ ملک شریعت کے لیے، اور تم اس کے بعد یہ بھول گئے اور یہ سمجھا گیا کہ یہ ملک کرپشن کے لیے ہے، پاناما لیکس کے لیے ہے، لوٹ مار کے لیے ہے، دھماکوں کے لیے ہے، اقربا پروری کے لیے ہے، چند خاندانوں کی تجاروں میں بھرنے کے لیے ہے۔ نہیں نہیں، یہ ملک بنا ہے تو صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں چھین بھی لوں گا۔ اب پاکستان کا ایک حصہ تو پہلے ہی جدا ہو چکا ہے، تو آج تک پاکستان میں پاکستان بنانے کا شکر کما حق کو ادا نہیں ہو سکا۔ وہ کما حق کو شکر تب ادا ہوگا جب گلی گلی میں مدینہ منورہ کا راج موجود ہوگا، پھر پاکستان بنانے والے شکر کر رہے ہوں گے۔ آج یہ جو سبز حلالی پرچم ہے
یہ پرچم قرآن و سنت کی تعلیمات کا ایک حوالہ ہے. دنیا میں جب یہ لہراتا ہے تو اس کے لہرانے سے ہی کفر کے سینے میں تیر لگتے ہیں کہ عملاً مسلمانوں نے اسلام کے لیے یہ ملک لیا جس کی علامت یہ لہراتا ہوا جھنڈا ہے. اس کا سبز رنگ, اس کا سفید رنگ, اس کو وہ جامعیت حاصل ہے. ابھی میں جب افریقہ کے دورے پر تھا, موریشس میں جس علاقے میں مسجد ہے, کیونکہ وہاں نصرانی بھی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسلمان ہیں, کیونکہ آبادی کے لحاظ سے مسلمان تھوڑے ہیں, لیکن مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں جہاں بھی جس جگہ بھی, اور حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کا فیض ہے, قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے, ان کی کوششوں سے اور اکابر سے وہ اسلام وہاں پہ پھیلا. مسجد کا پورا ایریا اس کے لیے رنگوں کے ذریعے جو شناخت کی گئی ہے تو وہ سفید اور سبز رنگ ہے. یعنی وہاں سفید اور سبز رنگ, یہ جو پاکستان کے جھنڈے کے دو رنگ ہیں, جہاں بھی اکٹھے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ مسجد موجود ہے. یعنی جہاں گلی گلی میں صنم کدے ہیں, لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے بت رکھے ہوئے ہیں اور سرخ جھنڈے ہیں, وہاں پہ اگرچہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ مناسبت ہے یا نہیں کہ مسجد کے ایریا میں فٹ پاتھ پر جو جنگلہ ہوگا وہ بھی سبز اور سفید ہوگا, مسجد کے مینار سبز سفید, مسجد کے ارد گرد اور میلاد کی جھنڈیاں سبز سفید, اور مختلف مواقع پر جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں وہ سبز سفید. تو یہ ہمارا قومی پرچم ہے کہ جس پرچم کے ان رنگوں کی دھاک پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے. آج اس کو بلند کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کی عزت کو پیش نظر رکھنا ہے, پاکستان کے وقار کو پیش نظر رکھنا ہے. پاکستان کا جو سارے ممالک کے اندر ایک طرہ امتیاز ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے جو دین دیا اس کا عملاً ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں نے یہ ملک حاصل کیا. شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. فرمایا جن کو ہم زمین میں کنٹرول دے دیں, ملک دے دیں, حکومت دے دیں, سلطنت بنا کے ان کو دے دیں, اللہ فرماتا ہے وہ لمبی تان کے سو نہ جائیں بلکہ اس میں نظام صلاۃ قائم کریں, نظام زکوٰۃ قائم کریں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں. اس کے اندر شیطان ننگا نہ ناچے, شیطان کو باندھ دیا جائے اور ہر طرف رحمان کی رحمتوں کی آوازیں ہوں اور رحمان کی رحمتوں کے پہرے ہوں. آج اس ملک کے چینلوں پر بیٹھے ہوئے نابکار وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دین کے لیے بنا ہی نہیں, یہ تو اسلام کے لیے بنا ہی نہیں. تو پھر اور وجہ کیا تھی جو پیش کر کے اسے بنایا گیا تھا؟ وہ وجہ تو بتائیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے بنایا تو ہے, یہ خواب تو نہیں, یہ خیال تو نہیں, یہ نفس الامر میں بنی ہوئی ایک چیز ہے. تو ہندوازم اور مسلمان اگر ایک جیسے ہیں, اگر درمیان کی یہ بارڈر کی لکیر اس کی ان کے بقول کوئی حیثیت نہیں, تو پھر کس بیس پہ علیحدہ ملک مانگا گیا تھا؟ دوسری تو کوئی بیس ہی نہیں. اگر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا کر یہ بارڈر گرانے والے جو احمق باتیں کر رہے ہیں, اگر ان کی باتوں کو لیا جائے تو پھر تو پاکستان بنانے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا, جانے دینے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. آج وہ کہتے ہیں یہ ٹو نیشن تھیوری اور دو قومی نظریہ, تو اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا یہ تحریک پاکستان میں تو لفظ ہی نہیں تھے. افسوس ہے ایسے کمینوں کی سوچ پر کہ 3 صدیوں کا جو جہاد تھا اس میں روزانہ جو نعرہ گونجتا تھا وہ یہی تھا کہ ہندوؤں کا مذہب اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے, ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے, ہم اپنے علیحدہ مذہب لے کر علیحدہ ہم جئیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جو بولی بولنے والے کل تھے وہ آج بھی بول رہے ہیں, جنہوں نے کہیں یہ کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہ تھے. آج ان کی نسلیں دھماکے کر رہی ہیں. آج کا نوائے وقت اخبار اثر چوہان کا مضمون آپ پڑھ کے دیکھو, آج کا اخبار, پتہ چلے گا کہ کون ہے پاکستان بنانے والا اور
کون ہے پاکستان پر فتوے لگانے والا، اس وقت بھی. اور آج وہی سوچ، ایک لبرل سوچ اور دوسری یہ خود کش سوچ، یہ دونوں پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے لیے کل بنانے کے لحاظ سے مشکلات پیدا کر رہے تھے، اب بن چکا ہے، اس کو چلانے کے لحاظ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اس وقت اس فتنے کے مقابلے میں اس وقت کے شعراء نے یہ کہا تھا، کانگریس کے مولوی کی کیا پوچھئے، کانگریس کے مولوی کی کیا پوچھتے ہو، کیا ہے گاندھی کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ ہے کہ جو گاندھی کی سوچ تھی اس کو عربی میں اپنے انداز میں مسلمانوں کے اندر وہ آگے لانچ کر رہے تھے اور پیش کر رہے تھے. آج پاکستان کے اندر امن و سکون، امن و آشتی، یہ پاکستان کی سب سے اولین حاجت ہے اور ضرورت ہے، سب سے اولین تقاضا ہے. کیونکہ دشمن اب کوئٹہ کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس پر انڈیا میں جشن منایا گیا. آزاد کشمیر کے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا. تو کھیلنے والے کون تھے؟ انہی کے پروردہ، انہی کے ایجنٹ، جنہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں اور مختلف اپنے جہادی نشان بنائے ہوئے ہیں، اور ادھر غیروں کے ہاتھ میں ان سے پیسے لے کر کھیل رہے ہیں اور معاذ اللہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان پاکستان کے رہنے والوں کو متوجہ کر رہا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ایسے مواقع پر کہ جب کسی کو وہ انعام دیتا ہے، اس کے بعد اس کے تقاضے جو ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ نے ایک قریہ کی مثال دی ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن والی بستی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق کثرت سے ہر جگہ سے آتا تھا. اگرچہ قرآن میں جس بستی کا ذکر ہے وہ پاکستان نہیں، وہ اور بستی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات چونکہ مثالوں سے، ایک کی مثال سے دوسری چیز کو سمجھایا جاتا ہے، تو ہمارے آج کی احوال اس آیت کی روشنی میں میرے رب کے اس فرمان کے لحاظ سے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. آج جو دھماکے ہیں، جو بدامنی ہے، اور یہ جو ضیاء الحق کا کلچر تھا کلاشنکوف والا، اور پھر افغانستان کی حفیم والا، اور پھر جہاد کے نام پر جو امریکی طالبان بنے، اور پاکستان کی سرحدوں پر مدارس کے نام پر جو بھرتی کی گئی، اور پھر آگے اس کو جہادی قوت بنا کر پیش کیا گیا. یہ سب کچھ جوں جوں یہ کلچر بڑھتا گیا، شروع میں کبھی کوئی ایک بم بلاسٹ ہو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، پھر دستی بم آئے کلاشنکوف کے، اس کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی، چلتے چلتے پھر گاڑیوں کے بم بلاسٹ، اور اب خودکش بمبار، اور یہاں تک کہ جو آخری حدیں ہیں، خواہ وہ جی ایچ کیو ہو، خواہ وہ ہسپتال ہوں، خواہ وہ مزارات ہوں، خواہ وہ سیرگاہیں ہوں، خواہ وہ مساجد ہوں، ہر جگہ آگ کا یہ کھیل کھیلے جانے لگا. وہ مجرم جو کھیل رہے ہیں ان کی خودکشی کی حرام کی موت اور ان کا حرام کا دھندا تو اپنی جگہ ہے، لیکن آخر ایسے حالات بنے کیوں؟ خالق کائنات فرماتا ہے بستی تھی بڑی امن والی، تو کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والوں نے رب کے انعام کی ناشکری کی. اللہ نے تو بڑا کرم کیا تھا، انعام دے دیا، گھر دے دیا، زمین دے دی، اور نعمتوں سے مالا مال، وسائل سے بھری ہوئی زمین، اتنی بھرپور کہ جس میں دھاتیں بھی ہیں، گیسیں بھی ہیں، تیل بھی ہے، چاروں موسم ہیں، ہر قسم کے فروٹ ہیں، معدنیات ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، اچھی فضا ہے. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے پھر ان کو ذائقہ چکھایا، کس کا؟ بھوک کا، اور ذائقہ چکھایا خوف کا۔ آج دو بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے، ایک ہے معیشت کا مسئلہ، دوسرا امن و امان کا مسئلہ۔ ایک طرف کے خزانے خالی ہیں اور دوسری طرف خزانے خالی ہیں اور بچہ بچہ مقروض ہے پاکستان کا، جو پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہی مقروض ہے کہ اس کے ملک پر اتنا قرضہ ہے۔ تو ہمارے قرآن نے کہا جب ناشکری ہوئی تو پھر اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا بھوک کا، معیشت کے مسائل پیدا ہو گئے، اور ذائقہ چکھایا خوف کا۔ اب دیکھو کتنی آزادی کی تقریبات ہیں جو خود حکومت نے اپنی تقریبات کینسل کر دی۔ اتنا لاؤ لشکر ہے، اتنی فورسز ہیں، اپنا گھر ہے، مگر جشن آزادی مناتے ہوئے ڈر رہے ہیں، خوف طاری ہے، ہراس طاری ہے کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے۔ ایسے شر پسند یعنی ملک میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو ایسے مواقع کو، جو وطن کی عزت کا مسئلہ ہے، وقار کا مسئلہ ہے، وہ تاڑتے اس موقع کو ہوئے جب ایک طرف انڈیا کا پرچم ہے واگا بارڈر پہ اور دوسری طرف یہ قرآن و سنت کا پرچم ہے، یہ مجاہدوں غازیوں ولیوں کا پرچم ہے، اور اس کی تقریب ہو رہی ہے تو کمینے اس طرف آ کے دھماکہ کر گئے اور لہو لہان ہو گیا وہ سارا ایریا۔ تو یہ خوف و ہراس اور یہ معیشت کے مسائل جو دونوں ہمارے اس وقت سب سے بڑے مسئلے ہیں، اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ایک ہے وہ جو کوئی مفکر، کوئی فلاسفر، کوئی ڈیبیٹر، کوئی حالات کا آج کا جائزہ لے کر بیان کرنے والا، ٹھیک ہے اپنے اپنے انداز میں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، مگر ہمیں تو قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ ہماری بیماری تو قرآن بیان کرتا ہے، علاج بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم کہاں بھولے، کہاں غلطی ہوئی، کہاں کی کمزوری ہے کہ آج یہ دن دیکھنے پڑ گئے ہیں؟ کس جگہ ہم نے غفلت کی کہ آج یہ پاکستان پوری دنیا سے کٹی ہوئی ایک سلطنت ہے؟ اس کے احمق، نکمے، نالائق حکمرانوں کی وجہ سے آج افغانستان بھی پاکستان کا دشمن، آج ایران بھی پاکستان کا دشمن، آج اس کا کوئی بارڈر محفوظ نہیں، آج ہندوستان اپنے پنجے گاڑ گیا افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، اور ادھر چین کے ساتھ نام نہاد جہادیوں کی وارداتیں اور آگ اور خون کا کھیل۔ تو یہ سفارتی طور پر سب سے کٹ چکا اور گھر چکا، اور پھر اس کے اندر آگ لگ گئی، اور ادھر اس کا یوم آزادی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے کہا کیوں آیا خوف اور کیوں آئی بھوک؟ کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہاں کلب بنے، ڈانس ہوئے، یہاں شراب نوشیاں ہوئیں، یہاں یوم آزادی پہ بدکاریاں ہوئیں، یہاں آزادی شو پر میوزک اور گانوں سے قوم کی بیٹیوں کو نچوایا گیا، یہاں آزادی لینے کے بعد کتنے کتنے ناہنجار آئے کہ جنہوں نے زمام اقتدار ہاتھ میں لیا اور بیک وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہوئے بھی شراب نوشی کی۔ اس طرح کی صورتحال جب بنی اس ملک کے اندر تو رب کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اللہ فرماتا اچھا شکر کیا میری نعمت کا، مانگتے تھے علیحدہ ملک ان کاموں کے لیے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جو وہ کرتے تھے اس کے سبب سے، ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، خود وہ باعث بنے ہیں، ان حالات کو باعث بنے ہیں۔ اگر اسلام نافذ ہو گیا ہوتا تو آج اسلام کا نام لے کر اسلام کے نفاذ کے لیے جیکٹوں والے، بم بلاسٹ کرنے والے، وہ اس بات کو تو بہانہ نہ بناتے جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی جواز نہیں،
اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آگ سے جلانے کا حکم اس وقت منسوخ کر دیا تھا جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی علیہ السلام کی جو بڑی صاحبزادی ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی تھیں تو دو بدبختوں نے ان پہ حملہ کیا۔ اب سارے رسولوں کے سردار کی بیٹی ہوں، کائنات کی عظیم شہزادی، ان پہ حملہ ہوا اور اسی حملے کے نتیجے میں ان کی بالآخر مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پکڑو ان مظلم ظالموں کو جنہوں نے میری بیٹی پہ حملہ کیا، اگر پاؤ تو انہیں پکڑو اور جلا دو۔ ابھی صحابہ نکلے نہیں تھے تیار ہو کے، سرکار نے فرمایا میری بات سن کے جانا، فرمایا میں نے کہا تھا جلا دو ان کو، ظالم بڑے ہیں، مجرم بڑے ہیں، بہت بڑا انہوں نے جرم کیا، مگر پکڑنا ہے جلانا نہیں ہے، کہ میری شریعت کسی کو جلانے کا حکم نہیں دیتی، اگرچہ کتنا بڑا ہی کافر و مرتد کیوں نہ ہو۔ اب سرکار نے اس وقت پابندی لگا دی اور آج تک موجود ہے، تو یہ کیسا دین ہے؟ یعنی جو ان لوگوں نے گھڑ لیا یہ کیسی شریعت ہے؟ جو ان لوگوں نے یہود اور نصارہ کے کہنے پر اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ آج کا بیان امریکہ کا پڑھو، آج کے نوائے وقت میں لکھا ہے کہ داعش بنائی ہے تو ہیلری اور اوباما نے بنائی، یہ خود وہاں جو صدارت کا امیدوار ہے وہ بیان دے رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے دم چھلے اور ان سے ایڈ لے کر دجالی فرقہ فری میسن جو چاہتے ہیں کہ ہماری کائنات میں حکومت و راج ہو، انہوں نے پیسے دے کر پالے ایسے بدبخت اور پھر بلاد اسلامیہ میں قتل و خون کے بازار گرم کر دیے۔ تو رب ذوالجلال کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ ہم شکر کریں اجتماعی طور پر، اور یہ صرف ہماری جدا جدا نمازوں سے پورا نہیں ہوگا یا اجتماعی جمعے سے پورا نہیں ہوگا، جتنی بڑی نعمت ہے اس کا اسی انداز کا شکر بھی ہے، جتنی بڑی سرزمین ہے اس کا اسی انداز کا شکر بھی ہے۔ پاکستان کا شکر تب ادا ہوگا جب پاکستان میں مدینے والے کا نظام رائج ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ زمین مانگی جس نام کے لیے تھی، جس نام پر تھی، وہ کام کریں گے تو شکر ادا ہوگا، ورنہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ جو حق ہے شکر ادا کرنے کا، اگرچہ ہم مختلف ذرائع سے شکر ادا کریں ثواب اس میں بھی ملے گا، مگر یہ جو خوف اور جو کی فضا ہے یہ پیچھے تب ہٹے گی کہ جس وقت وہ کمر ہمت باندھ لے گی قوم کہ ہمیں کسی کا نظام نہیں چاہیے، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، نہ نیشنلزم، ہمارا ازم ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں دیا ہے، اور اس کے پیش نظر ہی اس ملک کو بقا مل سکتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی منزل ہمیں عطا فرمائے، اور ملک کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرمائے، اور جو شہداء ہوئے ہیں کوئٹہ میں مسلمان، رب ذوالجلال ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، اور ان کی اولادوں کو اللہ اپنا سہارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔